राजा को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया गया था। शेर को जब पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो फिर वो पहले की तरह खतरनाक नहीं रहता। वो ऐसा मजबूर हो जाता है कि किसी पर जानलेवा हमला नहीं करता। राजा जैसा खतरनाक मुजाहिद कोमा के पिंजरे में कैद था। इतना मजबूर था कि अपनी उंगली भी नहीं हिला सकता था। अपनी साकित आंखों की पुतलियों को भी इधर उधर करके दाएं बाएं देखने के जाविये बदल नहीं सकता था। वो एक शेर को चूहा बना कर ले जा रहे थे। टीना अपने खुफिया अड्डे से निकलकर वहां से कुछ फासले पर एक इमारत की छत पर आ गई। जब वो गाड़ी राजा को लेकर उस अड्डे की इमारत में दाखिल हुई तो उसने दूरबीन के जरिए दूर तक देखा। कोई दूसरी गाड़ी उसके ताकुब में नहीं आई थी, लेकिन उसे इत्मीनान न हुआ। वो अपनी अक्ल से ये समझ रही थी कि ताकुब करने वाली गाड़ियां बदलते रहते हैं, इस तरह ताकुब किए जाने का शुबा नहीं होता। उसके मातहत जिस मेन रोड से मुड़कर अड्डे के अहाते में आए थे, वहां एक सुजुकी कार मुड़कर उसी अड्डे के सामने वाली सड़क पर गुजरते हुए आगे बढ़ती चली गई थी। फिर एक पीली टैक्सी भी उसी रास्ते से उस अड्डे के सामने से गुजरती हुई आगे जा रही थी। टीना आंखों से दूरबीन लगाए सामने से गुजरती हुई गाड़ियों को देख रही थी। पहली गाड़ी के पीछे जाने वाली टैक्सी बहुत दूर जाकर नजरों से ओझल हो गई। वो तकरीबन 1 घंटे तक दुश्मनों और खास तौर पर हमजा का इंतजार करती रही। ये अंदेशा था कि वो दूर जाकर नजरों से ओझल होने वाली गाड़ियां वापस आ सकती हैं। उनमें से किसी गाड़ी में हमजा हो सकता है। उसने मोबाइल के जरिए राजा को लाने वाली टीम के लीडर से पूछा, वहाँ सब खैरियत है? कोई खतरा तो नहीं है? उसने कहा, नो मैडम, मैं यहाँ चारों तरफ खिड़कियों से बाहर देख रहा हूँ। हमारे 2 आदमी छत पर से देख रहे हैं। न हमारा किसी ने ताकुब किया था और न उस कोठी के अतराफ हमारा कोई दुश्मन है। टीना ने कहा, हमारी इस कोठी के सामने वाले छोटे रास्ते से पहले एक कार फिर एक पीली टैक्सी गई है। हम नहीं जानते कि उनमें कौन था। वो गाड़ियां किसी वक्त वापस आ सकती हैं। हमारे 6 आदमियों को कोठी के चारों तरफ निगरानी करते रहने का हुक्म दो। 4 आदमी इस छोटे रास्ते पर भेज दो। उनसे कहो जो भी गाड़ी हमारी कोठी की तरफ मुड़ना चाहे उसे हमारा 1 आदमी रोके और बाकी 3 छुपकर मोर्चा बना लें। दुश्मनों की पहचान होते ही उन्हें गोलियों से भून डालें। टीना ने हिदायत की। आदमी ने कहा, मैडम, हमारे मुसल्लह आदमी कोठी के चारों तरफ छुपे हुए हैं। मैं 4 आदमियों को अभी सामने वाले छोटे रास्ते पर भेज रहा हूँ। टीना ने फोन बंद कर दिया, दूरबीन से देखने लगी। थोड़ी सी देर में उसके 4 मातहत उस छोटे रास्ते पर आ गए। उसने दूर उस तरफ दूरबीन से देखा जिधर वो 2 गाड़ियां गई थी। उधर से कोई गाड़ी वापस नहीं आई थी। उन 2 के सिवा कोई तीसरी भी नहीं आ रही थी। वो मुतमईन होकर छत पर से उतर आई। पैदल चलते हुए उस कोठी की तरफ मुड़ने लगी तो एक मातहत ने उसे सैल्यूट किया। वो रुककर गुस्से से बोली, इडियट, नॉनसेंस। देखने वाले क्या सोचेंगे? मैं कहीं की मलिका हूँ या लेडी पुलिस अफसर हूँ या मुजरिमों की सरबराह हूँ? मुझे ना पहचानने वाला कोई दुश्मन कहीं छुपा होगा तो तुम्हारे सैल्यूट से पहचान लेगा। वो सर झुकाकर बोला, सॉरी मैडम, फिर कोई गलती नहीं करूंगा। वो उसे नागवारी से देख कर कोठी में आई। उसका खास मातहत उसे उस कमरे में ले गया जहाँ राजा नवाज को एक बिस्तर पर लेटा दिया गया था। वो उसे देखकर फातिहाना अंदाज से मुस्कुरा कर बोली, हमारे सर की हिट लिस्ट में हमजा और राजा नवाज के नाम हैं कि दोनों नाकाबिले शिकस्त और नाकाबिले गिरफ्त हैं। अब इस लिस्ट पर से इसका नाम कट जाएगा। मैं एक बार नाकाम होकर दूसरी बार इसे कदमों तले ले आई हूँ। कमान, मेरे लिए एक जाम बनाओ और यहाँ से जाओ। मातहत ने शराब की बोतलों से भरे हुए एक कैबिनेट को खोला, फिर पूछा, मैडम, विस्की या वाइन? वो राजा की खुली हुई साकित आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं तो नजरें मिलाकर पी रही हूँ, मुझसे कुछ न पूछो। आज तो जाम में जहर भी मिलेगा तो पी लूंगी। मातहत एक छोटी सी ट्रे में जाम भर कर ले आया। टीना ने शीशे के नाजुक से जाम को उठाया। मातहत ट्रे लेकर चला गया। वो जाम वाला हाथ फजा में बुलंद करते हुए राजा के करीब आते हुए बोली, शेर का शिकार करने से जो नशा होता है वो नशा किसी शराब में नहीं होता, मगर मैं ये जाम तुम्हारे नाम से पी रही हूँ। चीयर्स। उसने जाम को होंठों से लगाकर एक ही सांस में पीते हुए उसे खाली किया, फिर शीशे के उस नाजुक से जाम को सामने वाली दीवार पर दे मारा। राजा की तरफ झुककर कहा, सुना तुमने? वो जाम जो बे आवाज था टूटकर चिकनाचूर होते हुए एक छन्नाके से कर्राह कर रह गया। तुम्हारे मुंह में भी जबान है मगर तुम मरते वक्त कराह भी न सकोगे। कैसी बेबसी की मौत मरोगे तुम। उसने अपने गिरबान में हाथ डालकर एक नन्हा सा पिस्तौल निकाला, फिर उस पिस्तौल को राजा के चेहरे से लगाकर उसकी नाल को गाल पर और पेशानी पर फेरते हुए बोली, सर ने हुक्म दिया था कि तुम्हें गोली न मारी जाए, तुम्हें आसाबी कमजोरी में मुब्तला करके कैदी बनाकर कहीं छुपा दिया जाए और हमजा को तुम्हारी तलाश में लगाकर उसे इलेक्शन के हथकंडों से दूर रखा जाए। बहुत जल्द हमजा भी तुम्हारी तलाश
تلاش کرتے کرتے ہمارے دام میں آ جائے گا۔ وہ پستول اس کے چہرے سے ہٹا کر بولی، مگر نہیں، میں ایک ناکامی کے بعد دوسری ناکامی کا الزام نہیں اٹھاؤں گی۔ تمہیں زندہ رکھا جائے گا تو حمزہ جان کی بازی لگا کر تمہیں ہماری قید سے نکال کر لے جائے گا۔ خفیہ ہاتھ کی حکمت عملی دھری کی دھری رہ جائے گی اور میری محنت یوں ہی ضائع ہوگی۔ بس یہی آخری موقع ہے۔ یہاں حمزہ تو کیا، تمہارا خدا بھی تمہیں بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ اسی لمحے ایک قریبی مسجد سے عصر کی اذان کی آواز ابھرنے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹینا نے اس کے سینے کا نشانہ لیا، پھر ٹریگر پر انگلی رکھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر کو دباتی اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کی کلائی مضبوط مردانہ گرفت میں آ گئی تھی۔ ٹینا نے سہم کر دیکھا، کوما سے نکلی ہوئی آنکھیں ایک درندے کی طرح غراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹینا کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ راجہ نواز مردہ ہی تھا، اس کے اندر زندگی صرف اتنی ہی تھی کہ وہ دھیمی دھیمی سانسیں لیتا رہتا تھا۔ دل صرف اس حد تک دھڑک رہا تھا کہ اپنی آدھی زندگی کا یقین دلا سکے، باقی آدھی زندگی کے لیے امید کی جا سکتی تھی کہ وہ کوما سے نکلے گا تبھی ایک مکمل زندگی حاصل کر سکے گا۔ جب ٹینا نے اسے قیدی بنایا تھا تو وہ ایک مردے کی طرح پڑا رہتا تھا، نہ ہل سکتا تھا، نہ اپنی آنکھ کو جنبش دے سکتا تھا، کچھ بولنے اور سننے کے قابل نہیں رہا تھا۔ سونے والے کو جھنجھوڑ کر جگایا جا سکتا ہے، مرنے والے کو بار بار آوازیں دے کر زندگی کی طرف نہیں لایا جا سکتا۔ راجہ نواز سے پہلے بھی بے شمار ایسے افراد پر تجربات کیے جا چکے تھے اور ان تمام تجربات کے نتیجے میں یہی معلوم کیا گیا تھا کہ کوما میں رہنے والا لا علاج رہتا ہے۔ جب کوما کی مدت پوری ہو جائے تو پھر وہ خود ہی حرکت کرنے، بولنے اور سننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ٹینا کئی مرتبہ راجہ نواز کو قتل کرنے میں ناکام رہی تھی، اس کی جگہ دھوکے سے کسی اور کو ہلاک کر دیا تھا۔ خفیہ ہاتھ کی تمام ایجنسیوں میں اس کا یہ ریکارڈ تھا کہ وہ کبھی کسی مہم میں ناکام نہیں ہوتی۔ جسے شکار کرنا ہو وہ ٹینا کے ہاتھوں ضرور مرتا ہے۔ پہلی بار ٹینا کو یہ ٹارگٹ بتایا گیا تھا کہ اسے ہر حال میں قتل کرنا ہے۔ دوسری بار خفیہ ہاتھ نے حکم دیا کہ راجہ نواز کو ہلاک نہ کیا جائے، اسے یرغمال بنا کر رکھا جائے، حمزہ کے لیے جال بچھایا جائے گا، وہ اسے رہائی دلانے کے لیے آئے گا، پھر اس جال میں پھنس جائے گا۔ اور حمزہ واقعی اس کی رہائی کے لیے بھٹک رہا تھا، اسے تلاش کرتا ہوا ملتان روڈ کی طرف نکل گیا۔ ٹینا بہت محتاط تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ حمزہ اس خفیہ اڈے تک نہیں پہنچ سکے گا تو وہ اس مکان میں آ گئی، پھر اس کمرے میں پہنچی جہاں راجہ نواز ایک نیم مردے کی طرح پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ایک ماتحت سے ایک پیگ لے کر پیا، اس نے اپنے اس خالی جام کو دیوار پر دے مارا۔ وہ راجہ نواز کو زیر کرنے کی خوشی میں مست تھی۔ اس نے اپنے لباس میں سے ایک پستول نکالا، پھر پستول کی نال کو اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے بولی، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں گولی نہ ماروں، تمہیں زندہ رکھوں، لیکن میں ناکامی برداشت نہیں کرتی۔ پہلی بار تمہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور میں ناکام رہی تھی، اب اس کی تلافی کروں گی، اس بار تم نہیں بچ سکو گے۔ تمہیں قتل کرنے کے بعد خفیہ ہاتھ کو رپورٹ دوں گی کہ تمہارے آدمی پھر تمہیں بچا کر لے جانا چاہتے تھے، لہٰذا مجبوراً مجھے گولی چلانی پڑی، جس کے نتیجے میں تم مارے گئے۔ اسے یہ اندیشہ تھا کہ راجہ نواز کو زندہ رکھا جائے گا تو حمزہ جان کی بازی لگا کر اسے وہاں سے نکال لے جائے گا۔ ایسے میں خفیہ ہاتھ کی حکمت عملی دھری کی دھری رہ جائے گی اور ٹینا کی ساری محنت ضائع جائے گی۔ بے شک مردے کی طرح بے حس و حرکت پڑا ہوا راجہ نواز اس وقت اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسی وقت ٹینا نے اپنی ذہانت، چالاکی اور طاقت کے غرور میں اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا اور نیم مردہ راجہ نواز سے کہا، یہاں حمزہ تو کیا، تمہارا خدا بھی بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ ٹھیک اسی لمحے ایک قریبی مسجد سے عصر کی اذان کی آواز ابھری۔ ٹینا نے اس کے سینے کا نشانہ لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتی اس کے ذہن کو ایک جھٹکا لگا۔ اس کی کلائی مضبوط مردانہ گرفت میں آ گئی تھی، پستول کی نال کا رخ دوسری طرف ہو گیا۔ اسے حمزہ بچانے نہیں آیا تھا اور بظاہر وہاں اللہ بھی نہیں تھا، وہ کبھی نظر ہی نہیں آتا، لیکن وہ تو اندر سے توانائی بخشتا ہے۔ ان لمحات میں کوما کی مدت ختم ہو چکی تھی اور کوما سے نکلی ہوئی آنکھیں ایک درندے کی طرح غراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا کلیجہ دھک سے رہ گیا، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے شکنجے میں آ گئی تھی اور سہم کر دیکھ رہی تھی کہ مضبوط گرفت میں آنے کے باعث اس کے پستول کا رخ خود اپنی طرف ہوتا جا رہا تھا۔ راجہ کی انگلی اس کے ٹریگر پر آ گئی تھی اور اس کی اپنی انگلی پہلے سے ٹریگر پر تھی۔ وہ نہ چاہتی تب بھی راجہ کی انگلی سے ٹریگر دب جاتا۔
بچنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنے ماتحت کو آواز دے۔ اس کا ماتحت دوسری طرف منہ کیے اس کے لیے دوسرا پیگ بنا رہا تھا۔ ٹینا نے خوفزدہ ہو کر اسے پکارا۔ اسی لمحے ٹھائیں کی آواز کے ساتھ گولی چلی۔ ٹینا کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ راجا نے دوسرے ہاتھ سے پستول چھین لیا۔ ادھر ٹینا اپنے لہو میں بھیگتی ہوئی فرش پر گری، ادھر اس کا ماتحت دوڑتا ہوا آیا۔ راجا نے لیٹے ہی لیٹے اس کے منہ پر زوردار لات ماری۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے شراب کی کیبنٹ سے ٹکرایا۔ شیشے کے علاوہ کتنی ہی بوتلیں فرش پر گر کر ٹوٹنے لگیں۔ اس کے دوبارہ اٹھنے سے پہلے راجا نے بیڈ اسٹریچر سے اٹھ کر ٹینا کے پستول سے گولی مار دی۔ کیبنٹ سے کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی کلیشنکوف اٹھائی۔ فائر کی 2 آوازیں سن کر دوسرے مسلح گارڈز دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس نے کلیشنکوف سے مسلسل گولیاں چلائیں۔ 3 چیختے ہوئے گرے، 2 واپس بھاگتے ہوئے کہیں چھپ گئے۔ راجا نے کمرے کے دروازے کو بند کیا۔ پہلے اس ماتحت کے لباس کی تلاشی لی۔ اسے موبائل فون کی ضرورت تھی۔ وہ فوراً حمزہ سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ کوما سے نکلنے کے بعد پوری توانائی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ وہ کمزوری محسوس کرنے کے باوجود جواں مردی سے حالات کا سامنا کر رہا تھا اور یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ فوری طبی امداد نہ ملی تو دشمن پھر اس پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ ان حالات میں یا فوراً طبی امداد حاصل کرنا تھا یا حمزہ کو بلانا تھا۔ مردہ ماتحت کے لباس میں فون نہیں تھا۔ وہ تیزی سے جھکتا ہوا ٹینا کی طرف جانے لگا۔ باہر سے کہا جا رہا تھا، راجا ہتھیار پھینک کر دروازہ کھولو، تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکو گے۔ ہمارے حکم کی تعمیل کرو گے تو ہم تمہیں زندہ اپنے باس کے پاس لے جائیں گے۔ راجا ٹینا کے پاس آیا۔ وہ فرش پر پڑی تکلیف سے کراہ رہی تھی۔ راجا نے اس کے پاس فرش پر گھٹنے ٹیک کر کہا، اچھا تو تم ابھی زندہ ہو۔ وہ عاجزی سے بولی، پلیز ہیلپ می، مجھے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، مجھے بچا لو، میں تمہارے بہت کام آؤں گی۔ راجا نے کہا، ہاں اب تو میں تمہیں ہی ڈھال بنا کر یہاں سے نکل سکتا ہوں۔ اس نے ٹینا کے لباس کے اندر سے ایک موبائل فون نکالا، پھر اسے آپریٹ کیا۔ حمزہ کے موبائل فون کے نمبر پنچ کیے۔ رابطہ ہونے پر دوسری طرف سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی فون کا بزر سن رہا ہو مگر خاموش ہو۔ راجا نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کہا، زندہ رہنا چاہتی ہو تو بولو۔ راجا تمہیں زخمی کر کے فرار ہو گیا ہے، تمہیں طبی امداد کی ضرورت ہے۔ اس نے فون کو قریب کرتے ہوئے ٹینا کے چہرے سے چہرہ ملایا تاکہ دونوں طرف سے آواز سن سکے۔ ٹینا نے کراہتے ہوئے کہا، ہیلو، تم کون ہو؟ میں ٹینا بول رہی ہوں، میں بری طرح زخمی ہوں، مجھے فوراً اسپتال میں پہنچاؤ۔ دوسری طرف سے حیران ہو کر پوچھا گیا، ٹینا تم نے حمزہ کے موبائل پر رابطہ کیوں کیا ہے؟ وہ بولی، میں نے حمزہ سے یا کسی سے رابطہ نہیں کیا۔ راجا کے فرار ہوتے وقت یہ موبائل گر پڑا تھا، میں نے صرف ری ڈائل کا ایک بٹن دبایا ہے۔ اگر تم حمزہ ہو تو سنو، راجا فرار ہو کر بھی ہم سے نہیں بچ سکے گا، وہ مجھے زخمی کر گیا ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ٹینا میں حمزہ نہیں ہوں۔ تعجب ہے، میری آواز نہیں پہچان رہی؟ وہ بولی، ہاں پہچان رہی ہوں، اب بولا نہیں جا رہا، پلیز ہیلپ۔ راجا نے فون بند کیا۔ ٹینا کو فرش سے اٹھا کر بٹھاتے ہوئے کہا، گولی تمہارے شانے کے آر پار ہوئی ہے، تمہاری جان نہیں جائے گی، طبی امداد سے بچ جاؤ گی۔ اپنے آدمیوں سے کہو ہتھیار پھینک کر باہر لان میں اپنے دونوں ہاتھ گردنوں پر رکھ کر کھڑے رہیں۔ جو بھی چالاکی دکھائے گا، راستہ روکے گا یا چھپ کر مجھے گولی مارے گا تو میں مرتے مرتے تمہیں بھی گولی مار ڈالوں گا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ راجا نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑی، دوسرے ہاتھ سے پستول اس کی پشت سے لگا دیا۔ وہ بند دروازے کے پاس آ کر بولی، میں ٹینا ہوں، زخمی ہو گئی ہوں۔ راجا مجھے میڈیکل ایڈ کے لیے لے جا رہا ہے، میرا حکم ہے تم سب ہتھیار پھینک کر لان میں جا کر دونوں ہاتھ اپنی گردنوں پر رکھ لو، کم آن جلدی۔ پھر ٹینا نے دروازے کو کھولا، کمرے سے نکلتے ہوئے بولی، میری سلامتی چاہتے ہو تو کہیں سے چھپ کر راجا کو گولی نہ مارنا ورنہ یہ مجھے مار ڈالے گا۔ وہ راجا کے آگے ڈھال بنی، بار بار اپنی سلامتی اور راجا پر گولی نہ چلانے کی تاکید کرتے ہوئے مکان سے باہر آئی۔ 5 گارڈز اپنی گردن پر ہاتھ رکھے نہتے کھڑے تھے۔ راجا نے ٹینا کو اسٹیئرنگ سیٹ پر بٹھا دیا۔ وہ کھسکتے ہوئے دوسری سیٹ پر آ گئی۔ راجا نے اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر دروازہ بند کر کے کار سٹارٹ کی، پھر اسے ڈرائیو کرتا ہوا احاطے سے باہر آ گیا۔ وہ بولی، مجھے فوراً کسی قریبی اسپتال میں پہنچا دو، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ راجا نے کہا، زندہ رہ کر کیا کرو گی؟ وہ بولی، میں یسوع مسیح کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں تمہارے کام آتی رہوں گی۔ راجا نے کہا، اگر سچ کہہ رہی ہو تو میرے سوالوں کا صحیح جواب دو۔ وہ بولی، میں صحیح جواب دوں گی، ہمیشہ سچ بولوں گی، مگر ابھی مجھے اسپتال لے چلو۔ راجا نے کہا، گولی تمہارے شانے کے نیچے گوشت کے آر پار چلی گئی ہے، اگر گولی جسم میں پیوست رہے تو زخم میں زہر پھیلتا رہتا ہے، فوری طور پر آپریشن ضروری ہوتا ہے۔ تمہارے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں، مرہم پٹی سے تمہیں کسی قدر آرام آ جائے گا، تم زیادہ تکلیف ظاہر کرنے کی ایکٹنگ نہ کرو۔ وہ بولی، تم کہتے ہو زخم تشویشناک نہیں ہے تو مرہم پٹی کروا دو، یہاں ایک ہسپتال ہے۔ راجا نے کہا، یہ گولی کا زخم ہے، کیا تمہیں اسپتال لے جا کر پولیس کیس میں الجھتا رہوں؟ اس کے بعد بکواس نہ کرنا، میری بات کا جواب دو۔ تھوڑی دیر پہلے موبائل پر کس سے بات ہوئی؟ وہ بولی، ہماری خفیہ ایجنسی
एजेंसी का एक अफसर था। राजा ने कहा, हमजा का फोन नंबर उसके पास कैसे गया? वो बोली, मैं कैसे जान सकती हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ थी। राजा ने कहा, तुम अभी फोन करके पूछ सकती हो कि हमजा का फोन नंबर उस अफसर के हाथ कैसे लग गया और हमजा कहाँ है। वो बोली, तुम मुझे उस मकान से ले आए, मेरे तमाम गार्ड्स को मजबूर कर दिया, मगर तुमसे एक गलती हो गई। उन्होंने अभी उस मकान के फोन से तमाम खुफिया एजेंसियों को बता दिया होगा कि तुम मुझे ढाल बना कर ले गए हो। अब किसी भी एजेंसी का कोई अफसर मुझे सही बात नहीं बताएगा। राजा ने कहा, हाँ, मुझसे गलती हो गई। उन्होंने इस कार का नंबर और कलर बता दिया होगा। इस कार को जल्द से जल्द छोड़ना होगा। वो कार रोक कर बोला, चलो उतरो। टीना ने समझा वो कार बदलना चाहता है। वो दरवाजा खोलकर बाहर आई। राजा ने कहा, मेरी तरफ देखो। उसने पलट कर देखा। राजा ने कहा, तुमने 2 बार मुझे मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब मुझे धोखा दे रहे हो। फोन पर बात करने वाला एजेंसी का कोई अफसर नहीं था। मैं उसकी आवाज पहचानता हूँ और मौत बनकर उसके पास जा रहा हूँ। अब तुम भी जाओ। उसने तड़ातड़ 2 गोलियां उसके सीने में मारी, एक उसके पेट पर और एक उसके हसीन चेहरे पर मारकर हुस्न की नफी की। फिर तेज रफ्तारी से कार आगे बढ़ाता चला गया। उस कार में ज्यादा देर रहना खतरनाक था। उसने एक मेन रोड पर कार रोकी। वहां से कभी दौड़ता हुआ और कभी तेजी से चलता हुआ एक मेन स्टॉप पर आया। एक बस में सवार होने के बाद वो हाँफने लगा। उसकी कमजोरी बढ़ती जा रही थी। अब तक सिर्फ इंजेक्शन के जरिए उसके अंदर खुराक पहुंचाई जा रही थी ताकि जिंदगी बरकरार रहे। कोमा से निकलने के बाद उसे तवानाई बख्श ग़िज़ाएं खिलाई जाती, लेकिन हालात मौका नहीं दे रहे थे। वो अपनी सलामती के लिए भागता फिर रहा था। ये भी बहुत था कि वो इतनी देर तक अपनी जिस्मानी कमजोरियों से लड़ता हुआ दुश्मन के नरगे से निकल आया था, मगर अब कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे रही थी। वो बस की सीट पर बैठा, उसकी पुश्त से टेक लगाकर अधखुली आंख से बस के अंदरूनी हिस्से को देखते देखते और गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपने आप से गाफिल हो गया। आंखें बंद हो गईं। ये मालूम न हो सका कि अब तकदीर उसे कहाँ ले जा रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।